بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کیا، یہ کیوں نہ کہا کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں۔ اے موسیٰ، وہ تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم کو بھی لے لیا، اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے، اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں جتنا بھی باقی وقت تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے نکل آئے، آگے چلے گئے، بہت آگے نکل گئے، جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا اس جگہ سے کہیں زیادہ آگے پہنچ چکے تھے۔ تب ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صحرا کے پاس ٹھہرے تھے تو صحرا کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ تو وہی جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی، جہاں مچھلی نے کھونا تھا۔ تو وہ فوراً پچھلے پاؤں واپس اسی جگہ ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے موجود ہے، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو خدا نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں؟ تو خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چل دیے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بٹھا لو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی
اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے 1 یا 2 چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم ہو گیا یا کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ تو خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بھول پر میری گرفت نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے اور دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اب کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کے لہجہ میں تاکید تھی۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ کچھ دیر موسیٰ اور صبر کرتے تو ہم حضرت خضر علیہ السلام کے مزید علم سے آگاہی حاصل کر پاتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجلت دکھائی۔ تو پیارے دوستو، حضرت خضر علیہ السلام نبی ہوں یا ولی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہو سکتے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوا اور ان کا مقابلہ ایسے بندے سے کرایا جو ان سے درجہ میں کم تھے، تاکہ وہ آئندہ ایسا دعویٰ نہ کر سکیں۔ اور پیارے دوستو، آگے فرمایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو سلام کیا تھا تو انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ ساتھ ہی وہ گھبرائے بھی کہ یہ سلام کرنے والے صاحب کہاں سے آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہ تھا۔ اور پیارے دوستو، مزید فرمایا کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اور اس حدیث میں جو 3 کام حضرت خضر علیہ السلام نے انجام دیے، ان کا مقصد یہ تھا کہ جس کشتی سے حضرت خضر علیہ السلام نے تختہ نکالا تھا تو وہ اس مقصد سے نکالا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم بادشاہ کشتیوں کو بگار میں پکڑنے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اس کشتی کو عیب دار دیکھ کر چھوڑ دیا۔ جب وہ گزر گیا
تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر اسے جوڑ دیا۔ بچے کا قتل اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو وحی الہی نے بتلا دیا تھا کہ یہ بچہ آئندہ چل کر اپنے والدین کے لیے سخت مضر ہوگا۔ اس مصلحت کے تحت اس کا ختم کرنا ہی مناسب جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے والدین کو نیک بچے عطا کیے اور اچھا ہو گیا۔ دیوار کو اس لیے آپ نے سیدھا کیا کہ 2 یتیم بچوں کا باپ انتقال کے وقت اپنے ان بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن کر گیا۔ وہ دیوار اگر گر جاتی تو لوگ یتیموں کا خزانہ لوٹ کر لے جاتے۔ اس مصلحت کے تحت آپ نے فوراً اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ بے شک میرے دوستو، اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اور بے شک وہی رب حقیقی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے رستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔